السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ وقال تعالى یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں اور بچوں، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور جو بھی کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اس کی توفیق سے ہم نے عمل کیا اور گزر گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد ہمیں ایک دن خوشی منانے کا بھی موقع دیا، یعنی عید الفطر آئی اور وہ بھی گزر گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس موقع کے لیے آیت کا ایک جملہ جو ابھی ایک ٹکڑا ہم نے جو ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، اس موقع کے لیے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ یہ وہی آیت ہے جو ہم نے رمضان المبارک کے درمیان خطبوں میں بھی اور اپنی تلاوتوں کے درمیان بھی بارہا پڑھا اور سنا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی آیت کا آخری ٹکڑا ہے یہ، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی ہے اس پر اللہ کی تکبیر کہو اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ہی عجیب و غریب انداز اختیار فرمایا کہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو اور بس، تم روزوں کی گنتی پوری کر لو۔ اس بات کا ہمیں بھی احساس ہے اور شدت سے احساس ہے کہ جس طرح اور جو تقاضے رمضان المبارک کے ہیں، جس طرح ہمیں ان تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے تھا، وہ ہم پوری طرح ادا نہیں کر سکے، ان تقاضوں کو ہم پورا نہیں کر سکے۔ کسی بھی کام کو، جیسے ایک بچہ جو ہے اگر امتحان گاہ میں جا کر امتحان لکھ کر آتا ہے اور اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو پرچہ جس طرح سے حل کرنا چاہیے تھا اس طرح سے ہم اس کو حل نہیں کر سکے، تو آنے کے بعد پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے، آنے کے بعد وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ مایوسی ہمارے اندر بھی چھا گئی تو پھر آگے ہمارے لیے اعمال کا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، یعنی 29 یا 30 روزے جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے دیے ہیں اس کی گنتی پوری کر لو، اس کو مت چھوڑو، اور جو کچھ عمل کر سکے ہو اس کو کر لو۔ یہ ایک تسلی بخش جملہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا فضل اور احسان ہے کہ ہم نے گنتی پوری کر لی۔ جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے عمل کی توفیق دی وہ عمل بھی ہم نے کر لیے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ اور جو راہ دکھائی ہے اس پر اللہ کی تکبیر کہو، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے اس ہدایت کے مطابق ہم اس کی تکبیر بلند کریں۔ ہم نے وہ بھی کر لیا۔
مفسرین نے، علماء کرام نے اس تکبیر کی طرف اشارہ کیا ہے جو عید الفطر کے درمیان ہم جو زائد تکبیریں کہتے ہیں اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ ہم اس کی بڑائی، اس کی تکبیر کو بلند کریں، اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کو ہم بیان کریں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، ہم نے وہ بھی کیا۔ نماز کے درمیان بھی ہم نے 6 زائد تکبیریں کہیں، اور خطبوں کے درمیان بھی خطیب اور خطبوں سے زائد تکبیریں خطبوں کے درمیان بیچ میں کہا کرتا ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ایک حکم جو ظاہری طور پر تھا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے اس کو ادا کیا۔ اب یہاں یہ جو گنتی کے الفاظ اللہ تبارک تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی تسلی بخش ہیں کہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو اور تقاضے تھے روزے کے وہ ہم پورے اس انداز میں نہیں کر سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے روزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرے لیے ہیں، اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ اب اس سے اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسا عمل ہے۔ ہر عمل کے کرنے کے لیے تو فرشتے اس کا حساب کتاب کرتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے اس کا اجر دلوایا جاتا ہے، لیکن یہ روزہ ہے کیا چیز جس کا اجر اور اس کا بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ خود دینا چاہ رہے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ یہی سب وہ احساس ہے کہ جب ہم پوری طرح سے ان اعمال کو ادا نہیں کر پاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یار جیسے رمضان کا مہینہ ہمیں گزارنا چاہیے تھا اس طرح سے ہم اس کو گزار نہیں سکے۔ تو ہمیں احساس کمتری سے نکالنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو۔ اللہ کا فضل ہے، ہم نے اس گنتی کو پوری کر لیا۔ اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے کہنے پر ہم نے جو جائز ہماری ضروریات تھی، خواہشیں تھیں، ہم نے اس کو ترک کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ پورا 1 مہینہ ایک ٹریننگ کے مرحلے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں گزارا۔ جب ہم کسی ٹریننگ کیمپ میں جاتے ہیں تو ہمیں اس کیمپ میں لے جانے کے بعد اور جو ہماری دوسری مصروفیات ہوتی ہیں اس مصروفیات سے ہم کو الگ کر لیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا دنیاوی اصول اور ضابطہ بھی ہے۔ کہیں بھی اگر ہم ٹریننگ کے مرحلے سے گزارے جاتے ہیں تو اور دوسرے جو ہمارے تقاضے ہوتے ہیں اس سے ہم کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ ایک ضابطہ بنایا جاتا ہے کہ 5 دن 10 دن جو بھی یہ ٹریننگ کے ایام ہیں اس کا ایک ضابطہ بنا کر ہم کو دے دیا جاتا ہے کہ اس ضابطے کے مطابق آپ کو 10 دن 15 دن یہاں پر گزارنے ہیں، یہ کام کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ضابطے کے ساتھ ہم کو 1 مہینہ گزروایا ہے اور ہم نے گزارا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ایک ایسا یعنی دن بھر بھوکے پیاسے رہے، جو چیزیں ہمارے لیے حلال تھیں اور دنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے حرام کر دیا۔ ہم ایک ٹھنڈا گلاس کا پانی رکھا ہوا ہے ہمارے سامنے، لیکن ہمارے رب کا حکم ہے، صرف اس وجہ سے ہم اس ایک ٹھنڈے گلاس کے پانی کا استعمال نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہم کو روکا ہوا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اب اس کے بعد ہم اگر وہ روزہ اپنا جاری رکھنا چاہیں تو جاری نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہمارے رب کا حکم آ گیا ہے کہ اب روزہ کھول لو، افطاری کر لو۔ اب اگر ہم اس روزے کو طول دینا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، تو اب بجائے ہمارے لیے وہ اجر کا سبب بنے، ممکن نہیں ہے۔ اب ہمارے لیے وہ اجر کا سبب نہیں ہے، بلکہ ہمارا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزے کی افطاری اگر ہم دیر سے کرتے ہیں تو ہمارا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر کراہت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے بس فوراً اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ اپنی مرضی ہمیں اپنی زندگی میں کہیں چلانی نہیں ہے۔ پورا روزہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ ایک ایسا وقت
کہ اگر اس وقت میں ہمیں کوئی شاہی کھانا بھی ہمارے سامنے لا کر پیش کر دے اور اس کے بعد کہے کہ 1 مہینہ مسلسل تمہیں 3 بجے اٹھ کر رات میں آ کے یہاں پر یہ دعوت رہے گی آپ کو کھانا کھانا ہے، آپ یقین جانیں ہم اور آپ آسانی سے اس دعوت کو ٹھکرا دیں گے اور بولیں گے یار 3 بجے رات میں کون جائے گا کھانا کھانے کے لیے، یہ تو بہترین نیند کا وقت ہے۔ لیکن پورا معاشرہ، پورا سماج اللہ کے اس حکم پر ہم نے سر تسلیم خم کیا۔ 3 بجے وہ جو بہترین نیند کا وقت ہوتا ہے، ہم اٹھے، جس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے 2-4 رکعت کی توفیق دی وہ ادا کیا اور ہم نے کھانا بھی کھایا۔ تو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، ہم نے ایک مشکل کام کو جو ہے گزارا ہے، عمل میں لائے اپنی زندگی میں۔ تو یہ سب کچھ کروا کر اللہ تبارک تعالیٰ یہی اصل ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ساری زندگی اللہ کے اسی حکم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اول جو بات ابھی یہاں پر کہی گئی وہ یہ کہ مایوسی کا شکار نہ ہو، جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا ہم نہیں کر سکے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا گنتی پوری کر لو، ہم نے اپنی گنتی پوری کر لی۔ اب جب ہم نے اپنی گنتی پوری کر لی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک دن ایسا دیا جس میں فرشتوں کو گواہ بنا کر اور ان سے پوچھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں، یہ میرے بندوں نے میرے حکم کی تعمیل اس طرح کی کہ حلال چیزیں میرے کہنے سے چھوڑ دی، حلال چیزیں میرے کہنے سے چھوڑ دیں، اس وقت تک ان حلال چیزوں کو استعمال کرنے سے رکے رہے جب تک کہ میرا دوسرا حکم آ نہیں گیا، اور انہوں نے اپنا کام پوری طرح سے انجام دیا، یعنی انہوں نے پوری گنتی پوری کر لی ہے۔ اب یہ میرے دربار میں آئے ہوئے ہیں، یعنی عید کے میدان کا نقشہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کھینچا ہے یہاں پر۔ ایک چیز میں یہاں پر اور کہتا چلوں، یہ ہمارے یہاں جو عید کی نمازیں مسجدوں میں ادا کرنے کا رواج بن گیا ہے اور ہم اس پر مطمئن بھی ہیں، تو ہمیں مطمئن نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے ایمان والے بندوں کو لے کر شہر سے باہر نکل کر عید کی نماز ادا کی ہے۔ مسجد نبوی موجود تھی، ادا کی جا سکتی تھی عید کی نماز وہاں پر، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن ہم اور آپ بالکل عید کی 2-2 جماعتیں، 3-3 جماعتیں، 4-4 جماعتیں مسجدوں میں کر کے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے عید کی نماز تو ادا کر لی۔ اس سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیدگاہ کا نظم کیا ہے اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے، یہ ایک سنت ہے، یہ چھوٹ رہی ہے ہم سے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک میدان جو اللہ کے ایمان والے بندوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، فرشتوں سے اللہ تبارک تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندوں نے اپنی وہ مزدوری، یعنی جو ان کو ہم نے ایک ٹارگٹ دیا تھا وہ پورا کر لیا ہے۔ اگر کوئی مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے تو پھر اس کو کیا کیا جائے، اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار اس کو اس کی مزدوری فوراً ادا کر دی جائے، اس کو اس کی مزدوری فوراً ادا کر دی جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہماری بڑی مزدوری کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول کر لے جو ہم نے رمضان المبارک میں کیے ہیں اور ہماری مغفرت کا اعلان کر دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فرشتوں کے درمیان ہماری مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں، اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہ میرے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا، میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا اور جو کچھ انہوں نے مجھ سے طلب کیا عطا کر دیا۔ یعنی پوری زندگی یا پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک ہم سے جو کچھ خطائیں ہوئی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر ہمارے ان گناہوں کو ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دیا۔ اس طرح سے مٹا دیا ہے جیسے کہ لکھنے والے فرشتوں کو بھی اب خبر نہیں ہے کہ ہم نے اس بندے کے نامہ اعمال میں اس کے کچھ گناہ لکھے تھے۔
اس طرح سے مٹا دیا ہے۔ تو کیا اب ہمیں زیب دیتا ہے کہ پھر ہم ان ایام کے گزر جانے کے بعد ہم پھر اپنی وہی بدعمالیوں والی زندگی اختیار کر لیں؟ ہم لوگ نہا دھو کر آئے ہیں، کپڑے ہمارے صاف ستھرے ہیں، کیا ہم یہ گوارا کریں گے کہ ہمارے کپڑوں پر دھبے لگ جائیں؟ ہم میں سے کوئی گوارا نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا، اب پھر ہمیں ان بدعمالیوں والی زندگی میں ہمارا رب ہمیں دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ اصل اس رمضان کے ایک مہینے جو ہم نے گزارے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان ایام کی گنتی پوری کروا کر ہم سے یہی چاہتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں، جس طرح سے آپ نے میرے کہنے کے مطابق اپنی جائز چیزوں کو چھوڑ دیا جو آپ کا حق تھا، اسی طرح سے میرے کہنے کے مطابق آپ ان چیزوں کو چھوڑ دو جو آپ کے لیے جائز نہیں ہیں۔ آپ حرام چیزوں کو چھوڑ دو، حلال روزی اختیار کرو، حرام رزق اپنے گھر میں نہ لاؤ، نمازوں کو ترک نہ کرو، جو جیسا حکم جس وقت دیا جا رہا ہے ہر وقت اپنے رب کے سامنے اپنا سر جھکا دو۔ 3 بجے اٹھ کر ہم نے کھانا کھا لیا، صبح سے لے کر شام تک پیاسے اور بھوکے رہے، چیزیں موجود رہیں لیکن ہم رکے رہے، صرف اس لیے کہ ہمارے رب کا حکم ہمارے لیے ایسا ہی تھا۔ تو کیا ہمارا رب صرف رمضان کے لیے ہی ہمارا رب ہے، ایک ہی مہینے کے لیے، اور دنوں میں وہ ہمارا رب نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مہینہ جو دیا ہم کو، وہ اسی لیے دیا تاکہ ہم تم کو پاک صاف ستھرا کر دیں، اور پھر اس کے بعد ایسے ہی پاک صاف ستھری زندگی آپ ہمیشہ گزارتے چلے جاؤ۔ اگر کوئی ہم میں سے یہ سوچے کہ یار ہم نے تو روزے رکھے، پتہ نہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول کیے یا نہیں کیے، ہم نے نمازیں پڑھی، پتہ نہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول کیا یا نہیں کیا، ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کیا، پتہ نہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو قبول کیا اور نہیں قبول کیا، تو مولانا سجاد نعمانی صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ گویا اس کو اللہ کی رحمت پر یقین نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے دل میں اس طرح کا خیال لاتا ہے کہ پتہ نہیں ایسا ہوا، پتہ نہیں ویسا ہوا کہ نہیں ہوا، تو گویا وہ اللہ کی رحمت کو جیسا جاننا چاہیے تھا اس نے ویسا اس کو پہچانا نہیں، ویسا جانا نہیں۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو اس زمرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے دور کر دے؟ تو ہمیں آج یہ یقین کرنا، اس یقین کے ساتھ ہم یہاں اپنی زندگی کا آغاز کریں، گویا ہم بالکل گناہوں سے پاک ہو چکے ہیں، اب ہمیں ایسی ہی پاکی والی زندگی آگے گزارنی ہے۔ جیسے یہ پاک صاف ستھرے کپڑے آپ کے جسم پر ہیں، آپ اس میں دھبا لگنا گوارا نہیں کریں گے کہ یہ کپڑے اس میں دھبا لگے، ایسے ہی اپنے دل پر بھی گناہوں کا دھبا نہ لگنے دیں۔ جو اللہ اس وقت دیکھ رہا تھا وہ آج بھی ہمارے ہر کرتوت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ دوسری آیت جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہی فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ یہ کل کا لفظ کس دن کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اس کی موت کے لیے۔ کل کا دن بہت دور نہیں ہے، قیامت تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی قیامت اسی دن آ گئی جس دن ہماری اور آپ کی آنکھ بند ہو گئی، ہماری قیامت اسی دن آ گئی۔ تو کل بہت دور نہیں ہے، وہ کل آج بھی آ سکتی ہے۔ اعلان ہوا کہ مغرب میں جنازہ آنے والا ہے، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ نماز جنازہ ادا کر کے جائیں گے۔ اعلان ہوا کسی نماز میں، ظہر میں اعلان ہو گیا کہ مغرب کی نماز میں ایک جنازہ آنے والا ہے، تو 2 جنازے آئے، مغرب کی نماز میں 2 جنازے آئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اعلان تو ہوا تھا کہ ایک جنازہ آئے گا، 2 جنازے آئے ہیں، تو بتانے والے نے بتایا یہ ایک جنازہ اس کا ہے جس نے اعلان کیا تھا کہ مغرب میں ایک جنازہ آنے والا ہے۔
تو یہ کل بہت دور نہیں ہے، یہ کل بہت دور نہیں ہے، ابھی اور اسی وقت عید کی نماز، گجرات سے خبر آئی، عید کی نماز پڑھایا امام صاحب نے، خطبہ دیا، انتقال، یہی بہت دور سے خبر نہیں آئی ہے۔ تو یہ کل ہمارے لیے بہت دور نہیں ہے، یہ ابھی اور اسی وقت کل آ سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقین رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے، اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے، یقین رکھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یقین رکھو اللہ پوری طرح اس سے باخبر ہے، جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ ہم اور آپ کرتے ہیں اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو دوستو، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے جو کچھ کیا، جیسا بھی کیا، اللہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہمارے بندے کمزور ہیں، ضعیف ہیں، جیسا مطالبہ ہے وہ ویسا نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے گنتی پوری کر لی ہے، اور اس گنتی پوری کرنے کے عوض اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری مغفرت کا اعلان اپنے فرشتوں کے درمیان گواہ بنا کر دیا ہے۔ اب ہمیں جیسا پاک صاف کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، توبہ کے پانی سے غسل دے دیا ہے، ہماری جو گندگی تھی اس گندگی کو دھو دیا ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسے ہی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے، ایسے ہی اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں ہم حرام حلال سے بچے رہے اور رمضان کے بعد ہم اپنے آپ کو حرام سے بھی نہ بچا پائیں۔ رمضان میں تو ہم نے اپنے آپ کو حلال سے بچائے رکھا، اور رمضان کے بعد ہم اپنے آپ کو حرام سے بھی نہ بچا پائیں، ایسی ہماری زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک وفادار بندہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ سے جو کچھ ہم نے رمضان میں مانگا ہے، دعائیں کی ہیں، ابھی بھی ان دعاؤں کو جاری رکھیں اور اپنے رب سے کہتے رہیں کہ اللہ میں کمزور بندہ ہوں، میں چاہتا ہوں ایک پاک صاف ستھری زندگی گزارنا۔ اس وقت تو ماحول ایسا تھا کہ شیطان قید کر دیا گیا تھا، جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، گناہوں کی طرف اکساتا ہے ہم کو۔ اس وقت وہ قید تھا، ہر نیکی کا کرنا ہمارے لیے آسان تھا۔ کچھ ماحول بھی ایسا تھا کہ سبھی لوگ روزے سے رہتے تھے، ابھی وہ ماحول بھی نہیں رہا، لیکن 1 مہینہ ٹریننگ دے کر ہمیں کچھ تو تیاری ہماری کرائی گئی ہے کہ اس طرح سے تمہیں زندگی گزارنا ہے۔ ٹریننگ دینے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اگلے مرحلے کے لیے تیار ہو جائیں، تیار کر لیں اپنے آپ کو۔ تو اس ٹریننگ سے گزار کر اللہ 1 مہینے کی مدت بہت ہوتی ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس کا اثر ہمیں اگر ہم نے عید کی نماز صبح ادا کی اور ظہر سے دکھائی دینے لگ جاتا ہے، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ تو کیا اثر ہوا ٹریننگ کا؟ جب مسجدیں خالی ہو گئیں، ہم نماز ادا نہیں کر سکے اس طرح سے جس طرح ہم نے 1 مہینے ادا کیے تھے، تو گویا ہم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اور جو دوسرے ہمارے اعمال ہیں ہم اس کو بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، اپنی قدر کو پہچانیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک ایک ایمان والے کی قدر کتنی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور ہم حدیث میں یہ بات بار بار سنتے ہیں کہ اگر اللہ اللہ کہنے والا ایک بندہ بھی موجود رہے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو پوری طرح ایسے ہی باقی رکھیں گے۔ آپ ایک طالب علم کے لیے اپنا اسکول جاری نہیں رکھ سکتے۔ آپ بولیں گے یار 2 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، ایک طالب علم ہے، میں اتنا بڑا نظام کیسے چلاؤں؟ لیکن ایک ایمان والے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کا نظام چلاتے رہیں گے۔ یہ قدر ہے ایک ایمان والے بندے کی اللہ کے نزدیک۔ تو ہمیں اپنی قدر کو پہچاننا ہے، جاننا ہے۔ ہم اپنے رب کے ساتھ بے وفائی نہ کریں،
جیسا ہم نے ایک مہینہ رمضان میں گزار کر ہم نے پار کیا ہے،